السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم مضمون اسلامیات کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آپ کی اسلامیات کی کتاب ہے، برائے کلاس سوئم مطالعہ اسلامیات۔ چلیں ہم اس کو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں نے آپ کو سورہ کوثر، سورہ نصر اور کچھ قرآنی دعائیں یاد کروائی تھی۔ امید ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کیا ہوگا اور اس کی اچھے طریقے سے پڑھائی کی ہوگی۔ آج ہم شروع کریں گے صفحہ نمبر 8، باب نمبر 2، جس کا نام ہے ایمانیات اور عبادات۔ چلیں سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر ڈیٹ لکھنی ہے۔ اس کے اوپر ہم ڈیٹ لکھیں گے۔ آج کی ڈیٹ ہے 8 اپریل 2021۔ اس کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ ایمان کے معنی ہے کسی بات کو سچے دل سے ماننا، زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اس پر پختہ ایمان رکھنا۔ یعنی سب سے پہلے کسی بات کو سچے دل، سب سے پہلے دل سے اس کو تسلیم کرنا، اس کے بعد زبان سے اس کا اقرار کرنا اور اس بات کو پختہ اس پر یقین رکھ لینا۔ اس چیز کو ایمان کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین کون سا دین ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو چند باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ ان باتوں کو ایمان مفصل میں بیان کیا گیا ہے۔ آئے ہم ایمان مفصل کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت اور اس بات پر کہ اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کلاس آپ پیج نمبر 7 کھولیں۔ اس میں ہم سرگرمی سولو کریں گے۔ اس کو آپ نے بک پہ ہی سولو کرنا ہے۔ ایمان مفصل میں مسلمانوں کو جن باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا اس کو لکھیں۔ سب سے پہلے آپ کو ریٹن ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور ہم نے کیا پڑھا ہے ایمان مفصل میں؟ یعنی ہمیں کن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے؟ فرشتوں پر ایمان لانا چاہیے، کتابوں پر ایمان لانا چاہیے، رسولوں پر ایمان لانا چاہیے، یوم آخرت پر ایمان لانا چاہیے اور مرنے کے بعد کی دوبارہ زندگی پر ایمان لانا چاہیے۔ ان سب کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور بک پر اس کو سولو کرنا ہے۔ اس کی مشق 2 دیکھیں، مختصر جوابات لکھیں، ہاں یا نا میں جواب دیں۔ کیا ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جی، اس کو ٹک کریں۔ کیا تمام آسمانی کتابوں پر ہمارے لیے ایمان لانا ضروری ہے؟ جی۔ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی تقدیر کا علم جانتا ہے؟ نہیں، سب علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ہر بات کا علم ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے۔ کیا تمام مسلمانوں کو آخرت کے دن پر ایمان لانا ضروری ہے؟ جی۔ کیا رسولوں اور عام انسانوں کا مرتبہ برابر ہوتا ہے؟ نہیں، رسولوں کا مرتبہ ہم سے بڑا ہوتا ہے اور عام انسانوں اور رسولوں کا مرتبہ برابر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے کلاس، آپ نے ایمان مفصل کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس میں جو پوائنٹس ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان کو آپ نے اچھے طریقے سے لکھنا بھی ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 8 کھولیں۔ صفحہ نمبر 8 میں آپ کے پاس ٹاپک ہے توحید یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ توحید سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس پر پختہ یقین رکھنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا۔ توحید ایمان کا کون سا رکن ہے؟ توحید ایمان کا پہلا رکن ہے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں اور اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوق کو رزق دیتا ہے اور ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس نے ہی زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، فرشتے، انسان، حیوان اور جن پیدا کیے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی توحید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، اس کو ایک ماننا اور اس کے سوا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے اور اس نے زمین میں موجود تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ یہ ارکان اسلام ہے۔ سب سے پہلا ہمارا رکن ہے توحید یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ دوسرا رکن ہے ہمارا فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں پر ایمان رکھنا اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ ہر مسلمان اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں۔ فرشتے ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی اور حکم کے مطابق کرتے ہیں اور چند مشہور فرشتوں کے نام
آپ کو یاد ہوں گے. آئیں ہم اس کی پڑھائی کر لیتے ہیں. سب سے پہلے فرشتہ کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت اسرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ان سب تک اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام تھا. حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ 4 ایسے فرشتے ہیں جن کے کام آپ نے اس کو یاد کرنا ہے اور اچھے طریقے سے سمجھنے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت میکائیل علیہ السلام کا کیا کام تھا؟ بارش برسانے اور مخلوق تک رزق پہنچانے کا انتظام کرنا. حضرت اسرافیل علیہ السلام کا کیا کام تھا؟ قیامت کے دن وہ سور پھونکیں گے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ تمام جہانوں اور ایمانوں کی روح قبض کرنے کا کام ہے. سب سے پہلا رکن ہے اسلام میں ہمارے پاس توحید پر ایمان یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان. دوسرا رکن ہے فرشتوں پر ایمان. تیسرا رکن ہے کتابوں پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے چند نبیوں اور کتابیں نازل کی ہیں. یہ کتابیں آسمانی کتابیں کہلاتی ہیں. ان آسمانی کتابوں پر ایمان لانا اسلام کا تیسرا رکن ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری اسلامی کتابوں کے 4 نام ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید. تورات کس پر نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. اور قرآن مجید ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی. ان چاروں کتابوں کے نام آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں اور جن انبیاء کرام پر نازل ہوئی ان کے بھی نام آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں. اس کے بعد چوتھا رکن ہے ہمارا رسولوں پر ایمان. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ دکھانے کے لیے خاص بندوں کو مخصوص فرمایا ہے. ان خاص بندوں کو نبی یا رسول کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں اور رسولوں نے اپنی امت کے لوگوں کو نیکی کا راستہ دکھایا، توحید کا سبق دیا، شرک سے روکا اور تمام انسانوں کو آپس میں پیار و محبت سے رہنے اور عدل و انصاف رہنے کا درس دیا. نمبر 5واں رکن ہے ہمارے پاس آخرت پر ایمان. آخرت کے دن پر ایمان لانا ہمارا اسلام کا 5واں رکن ہے. اسلام میں آخرت کا مطلب ہے موت کے بعد کی دوسری زندگی. موت کے بعد کی دوسری زندگی کو ہم آخرت کہتے ہیں. ہم سب مسلمان اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن یہ ساری کائنات ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور ان سے حساب لے گا. جن لوگوں کے نیک عمل وزن میں زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. پیارے بچوں، ہمیں اپنے اعمال اچھے رکھنے چاہیے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نیک سلوک کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور آپس میں پیار و محبت سے زندگی گزارنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی پورے ہو جائیں اور ہمیں آخرت میں اپنے دنیا میں نیک کاموں کا صلہ ملے. ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے اور ہمیں یہ تمام ارکان اسلام جن میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، ان کو اچھے طریقے سے آپ نے اس کی پڑھائی کرنی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ مشق میں کچھ آپ کے سوالات ہیں، اس کی میں آپ کو پکچر بھیجوں گی، یہ آپ نے کاپی پہ سولو کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور چیپٹر کی بہت اچھے طریقے سے پڑھائی کرنی ہے اور ایمان مفصل کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. بہت شکریہ پیارے بچوں. اللہ حافظ.